اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع و سجود کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات۔ آگے فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اب اس ایت مبارکہ کا ہم مفہوم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایت مبارکہ اللہ کریم جل جلالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمائی، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، پیارے یاروں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان قرآن میں کیا ہے۔ جو حضور کی رسالت کا، حضور کی نبوت کا انکار کرے وہ بندہ مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ آگے والذین معہ، اور فرمایا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے ہر صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ قرب کی تاریخ میں کسی صحابی کو ایک لمحہ کے لیے حضور کی صحبت نصیب ہوئی، وہ کلمہ پڑھے اور وہ شہید ہو گئے۔ کسی صحابی کو ایک دن کے لیے، کسی کو ایک ہفتے کے لیے، کسی کو مہینے کے لیے، کسی کو سال کے لیے اور کئی سالوں کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ لیکن اس قرب کی تاریخ میں جس ہستی کو سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا موقع ملا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ بس وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ آپ بچپن میں بھی حضور کے ساتھ، جوانی میں بھی حضور کے ساتھ، بڑھاپے میں بھی حضور کے ساتھ، سفر و حضر میں بھی حضور کے ساتھ، بدر میں بھی حضور کے ساتھ، احد میں بھی حضور کے ساتھ، خندق میں بھی حضور کے ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھ، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کے ساتھ۔ اور آپ کا جو حضور کے ساتھ عشق تھا، اس کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ آج دیکھو نا کہ ابو بکر کہاں ہے۔ اللہ، آج دیکھو کہ جس صحابی کو مکمل طور پر قرب حاصل ہے وہ شخصیت، وہ ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اب مزار میں بھی جس ہستی کو مکمل طور پر قرب حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا کچھ سایہ نہیں تھا، لیکن جو ہستی سائے کی طرح ساتھ رہی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی مبارک ہستی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قرب حاصل ہے نا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک دھوپ کو سورج کے ساتھ ہے، جو دھوپ کو سورج کے ساتھ ہے، جو بارش کو بادل کے ساتھ ہے، جو خوشبو کو پھول کے ساتھ ہے۔
جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا. میرے ساتھ مل کے بولیں گے آپ. جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا. جہاں بارش ہوگی وہاں بادل ہوگا. جہاں خوشبو ہوگی وہاں پھول ہوگا. اور جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے وہاں اللہ کا رسول ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جس ہستی کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آگے حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں کا آگے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. آگے ان کی دوسری نشانی، دوسری علامت بیان فرمایا کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں. سارے صحابہ کرام کفار کے ساتھ بڑے سخت رویے کے ساتھ پیش آتے تھے. جیسے حضرت عمر بن خطاب کفار کے ساتھ سخت رویے سے پیش آتے تھے، وہ کوئی اور نہیں آتا تھا. اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر. فرمایا لوگوں سن لو، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر بن خطاب. آگے چلیں. رحماء بینہم، فرمایا کہ وہ حضور کے غلام آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے پیار محبت کے ساتھ بڑی وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن آگے پھر فرمایا کہ ان کی سب سے بڑی دلیل، ان کی سب سے بڑی علامت کہ جو آپس میں نرم دل ہیں وہ کیسے ہیں. فرمایا کہ ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ جو نرم دل ہستی ہے وہ حضرت عثمان غنی کی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور غلاموں پر اپنا مال خرچ کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کسی غلام کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لیتے تھے نا تو اس وقت تک انہیں سکون نہیں آتا تھا جب تک اس غلام کو غلامی سے آزاد نہیں کرا لیتے تھے. جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے سر پر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں. جب آپ کے غلاموں نے دیکھا تو رونے لگ گئے، عرض گزار ہوئے یا امیر المومنین، ہم آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم غلام کس لیے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے ان لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کر سکوں. قیامت والے دن یہ میرا سر میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے گا یا نہ ہو سکے گا. اللہ اکبر. یہ ہے عثمان غنی. اور آگے چلیے. فرمایا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع و سجود کرتے ہوئے، تم انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھو گے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ الحمدللہ سارے نمازی، سارے پرہیزگار، سارے تہجد گزار، لیکن جو سب سے زیادہ سجدہ اور رکوع کرنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ نماز سے محبت کرنے والے ہیں وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ایک جنگ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں میں تیر لگ گیا، اور اتنا گہرا تیر لگا کہ جب آپ کے غلام وہ تیر نکالنے لگتے تھے نا تو بہت تکلیف ہوتی تھی، حضرت علی کو درد ہوتی تھی. تو حضرت علی نے فرمایا میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں چلا جاؤں نا تو تیر جو ہے وہ کھینچ لینا، نکال لینا. تو حضرت علی نے نماز شروع کی، جیسے ہی سجدے میں گئے پہلا سجدہ کیا، غلاموں نے تیر کھینچ لیا، تیر نکال لیا. تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھنے لگے تیر نکال لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور آپ نے جب پہلا سجدہ کیا تھا نا ہم نے اسی وقت وہ تیر نکال لیا تھا. تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اتنی عاجزی اور انکساری، اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ مولا کائنات نماز پڑھتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو پھر ان کی زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ سجدہ کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں مولا تیری رات تو منٹوں میں گزر گئی، فاطمہ کا بھی سجدہ بھی پورا نہ ہوا، تیری رات ختم ہو گئی، فاطمہ کا بھی ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا.
اور پھر انہی ہستیوں کی گود سے جنہوں نے پرورش پائی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر انہوں نے اپنے شہزادوں کے تن من دھن بھی قربان کر دیا اپنے نانا کے دین کی خاطر، پھر آخر کار نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹوا دیا اپنے نانا کی دین کی خاطر۔ اتنی نماز کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کو محبت تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بیان فرما دی، فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو کہ رکوع و سجود کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا یہ چاروں کے چاروں اس آیت مبارکہ میں خلفائے راشدین کی شان بیان کی جا رہی ہے اور ان کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے فرمایا والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اور آگے فرمایا اشداء علی الکفار، جو بڑے جلالی صحابی تھے نا وہ حضرت عمر بن خطاب تھے جو کافروں پر بڑے سخت تھے، یہاں اس آیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، اور آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس سے مراد عثمان غنی کے ساتھ۔ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع و سجود کرتے ہوئے، اس سے مراد مولا کائنات کے ساتھ۔ تو ان تمام کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کی ترتیب اس آیت مبارکہ میں بیان کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان مبارک ہستیوں کا جو ہے وہ آگے ایک وصف مزید بیان فرما دیا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے کی نیت سے وہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کا ذکر تو تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے، صرف قرآن کریم میں نہیں ہے، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو تمام مفسرین کا، محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے، یہ جو آیت مبارکہ بیان فرمائی گئی اس سے مراد حضرات خلفائے راشدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ترتیب کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان فرما دیا۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر والذین معہ اشداء علی الکفار، دوسرے نمبر پر حضرت عمر، تیسرے نمبر پر رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان کی ہستی، اور چوتھے نمبر پر تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت مولا کائنات کی ہستی۔ یہ تو میرا چاند نے وانڈ کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں۔ تو آج لوگ یہ دعویٰ کر دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ سے آپ کا پہلا نمبر ہے، میں کہتا ہوں یہاں تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کا پہلا نمبر ثابت کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو حضرت علی کا پہلا نمبر ہے۔